الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ قاری صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت تلاوت کلام پاک. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. آپ عرض کیجئے کہ میں ایک دھماکے سے انتہائی تیزی کے ساتھ کائنات کو وجود میں لانے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں، ہر اس چیز کے شر اور نقصان سے جو اس نے پیدا فرمائی ہے، اور بالخصوص اندھیری رات کے شر سے جب اس کی ظلمت چھا جائے، اور گروہوں میں پھونک مارنے والی جادوگرنیوں اور جادوگروں کے شر سے، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. بے شک
اپنی ٹرانسمیشن میں تمام ناظرین کو ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان الکبیر کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں. میں ہوں آپ کے ساتھ فیضہ ریاض اور میرے ساتھ محمد رضوان سرور اور قاری نعمان سیفی کی آواز میں آپ نے تلاوت کلام پاک سنی ہے اور اس کے بعد ترجمہ رضوان نے ہمیں پڑھ کر سنایا. اور اس میں اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یہی فرما رکھے ہیں, یہی ہم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی چیز سے کوئی بھی بچاؤ کا راستہ ہے, کہیں سے کسی کے حسد سے بچنا ہے, ہم نے صرف اللہ کی پناہ میں آنا ہے, کسی کی شر انگیزی سے بچنا ہے. اس آسمان اور زمین کے درمیان پتہ نہیں کتنے شیاطین موجود ہیں جو کہ مسلمانوں کو بھٹکاتے رہتے ہیں, مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں, وہم ڈالتے رہتے ہیں. تو ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا بہت ضروری ہے, اور پناہ سے بھی پہلے آپ کا توحید پر ایمان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس کے بعد ہی آپ کا ایمان مکمل ہوتا ہے. ہم شاید ایمان کو, ہم چونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, آنکھیں مسلمان گھرانے میں کھولی, کلمہ پڑھ لیا, تو ہم شاید توحید کو, وحدانیت کو یا ایمان کی اس روح تک ہم پہنچ نہیں پاتے ہیں. لیکن یہ رمضان چونکہ ایک ایسا ریفریشنگ کورس ہوتا ہے جس میں آپ کوشش کرتے ہیں نیکی کرنے کی, کوشش کرتے ہیں اللہ کے قریب ہونے کی, کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی جو ہے رضا حاصل ہو, کوشش ہم کرتے ہیں راتوں کو عبادتیں کر کے, تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہوئے. یہ کس لیے؟ یہ اس وجہ سے کہ کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. یہ چھوٹے چھوٹے جو عمل ہے, یہی ہماری جو انسانیت ہے یا ہمارے زندگی کا طرز عمل ہے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. تو رمضان کے بعد بھی یہ چھوٹے چھوٹے عمل جو آپ رمضان میں کر رہے ہیں اس سے آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. ہماری تو یہی پروگرام میں ٹرانسمیشن میں ہم بار بار یہی ریکویسٹ کرتے ہیں. بالکل جی, چھوڑنا نہیں ہے. جس طرح تاک راتوں کا ذکر ہوا تو یہ عشرہ ہی تاک راتوں کا ہے, اور فرمایا گیا کہ تاک راتوں آخری عشرے میں تاک رات کو تلاش کرو. لہٰذا ہم نے تلاش کرنا ہے. 2 تاک راتیں گزر چکی ہیں, اب ہم نے یہ جو اگلے چند ایک دن, اب تو 1 ہفتہ رہ گیا ہے, اس ہفتے میں ہم نے اب پوری یہ خود سے کم از کم کمٹمنٹ کرنی ہے کہ ہم تاک راتوں میں عبادت کریں. اپنی بخشش اس رمضان اپنے ماں باپ کی, اپنے اہل و عیال کی ہم نے کم از کم بخشش ضرور کروائیں, کیونکہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی میں 1 رمضان پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا تو وہ بد نصیب ہے شخص. لہٰذا ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ چند ایک جو لمحات رہ گئے ہیں رمضان کے بڑے قیمتی ہیں. چونکہ آج حسد پر ہم نے بات کرنی ہے, تو دوستو حسد اور رشک میں بڑا باریک فرق ہے. رشک جو ہوتا ہے وہ انسان ذرا پازیٹیو انداز میں کرتا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ نے اسے یہ نعمتیں دی ہیں, یہ مقدر دیا ہے, اللہ ہمیں بھی دے, یہ خوبصورت بات لگتی ہے. مگر جو حسد ہوتا ہے یہ اس کی جڑیں بڑی بری ہیں, بڑی نیگیٹو ہیں. جب آپ حسد کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے اس کو کیوں دے دیا, یہ تو مجھے دینا چاہیے تھا, میں ڈیزرو کرتا تھا. آج کے دور میں بڑا یہ سنتے ہیں کہ میں ڈیزرو کرتا تھا. اب کون کیا ڈیزرو کرتا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, اور اللہ عزت دینے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہی نہیں ہے. اللہ جس کو عزت دے رہا ہے اس کی عزت کرنا ہم پر بھی لازم ہے. لہٰذا جو جس منصب پر ہے, اللہ نے جس کو جو مقدر دیا, اللہ نے جس کو جو نعمتیں دیں, اللہ جس کو جو سعادتیں بخش رہا ہے, اللہ دے رہا ہے. اور اللہ جب دے رہا ہوتا ہے تو ہمیں سوال نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے. یہی آج کا سبق ہے, یہی آج کا عنوان ہے. انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے اسکالرز کے ساتھ. وقت ایک شارٹ بریک کا, آپ کہیں مت جائیے گا. ناظرین, بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان الکبیر دیکھ رہی ہیں. آج بات ہو رہی ہے حسد کے حوالے سے, جو ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل چکا ہے. ناظرین, سرکار دو عالم سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد سے بچو, کیونکہ یہ تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اللہ اکبر. ہم آج کے دور میں لوگوں کو جب نعمتوں میں دیکھتے ہیں یا ان کو خوشحال دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں حسد آ جاتا ہے کہ یہ ہمیں کیوں نہیں اللہ نے دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی پر آغاز میں بھی بات ہوئی کہ ہم اللہ کی تقسیم پر شاید راضی نہیں ہیں, جو کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ممتاز اسکالرز نے ہمیں اس سیگمنٹ میں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر مفتی محمد اعظم اویسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی پروگرام میں. اور انہی کے ساتھ علامہ غلام جعفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی صاحب, آپ کی جانب آؤں گا. حسد, سب سے پہلے تو اس کو آپ بیان کر دیجئے کہ حسد ہے کیا, اور ہمارے معاشرے میں یہ جس طرح پھیلا ہے, ہم کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہیں, ہم پریشان اس لیے ہیں کہ کوئی دوسرا بندہ خوش ہے یا ہمارا پڑوسی خوش ہے. کس طرح سے بیان کریں گے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ محترم رضوان سرور صاحب اور ہماری بہنا کا اور آپ کی پوری ٹیم کا. آپ کی وساطت سے میں اپنے سامعین ناظرین سے مخاطب ہو رہا ہوں. جی دیکھیں, پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے جب انسان کو خلق کیا
تو خلق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طبائع میں مختلف قسم کی صفات اور خوبیوں کو رکھا. جہاں خوبیاں رکھی وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعتوں میں کمیاں اور کوتاہیاں بھی رکھی. پروردگار عالم کا یہ کرم بالائے کرم ہے کہ اس ذات نے پھر انسان کی جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں ان کے ادراک کی صلاحیت بھی انسان کی فطرت میں ودیت کی اور پھر ان کو دور کرنے کا سلیقہ بھی عطا فرمایا. انسان شعوری طور پہ اس کو محسوس کر سکتا ہے, فکری طور پہ محسوس کر سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے اور اس کے اسباب اور علل کو تلاش کر کے اس کا علاج بھی کر سکتا ہے. فی زمانہ ہمارے معاشرے میں کثرت کے ساتھ جو کوتاہیاں اور کمیاں پائی جا رہی ہیں ان میں سے ایک حسد بھی ہے. حسد کسی دوسرے کی نعمت کو یا اس کی خوبی کو دیکھ کر زوال نعمت چاہنے کا نام ہے. اس کے اپوزٹ ایک لفظ رشک بولا جاتا ہے. اس کے متعلق یہ ہے کہ کسی دوسرے کی نعمت یا خوبی کو دیکھ کر زوال نعمت نہیں بلکہ دوام کے ساتھ اس کا حصول چاہا جائے. نبی کریم رؤوف الرحیم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کے حوالے سے فرمایا یہ رویہ ہے انسان کا اور یہی حسد ہی ہے جو اس دنیا آب و گیتی کے اندر سب سے پہلا بلکہ آسمان دنیا کے اندر جو پہلی اللہ کی نافرمانی کی گئی اس کی بنیاد یہی حسد تھا. اسی طرح دنیا آب و گیتی پہ جو سب سے پہلی نافرمانی قتل کیا گیا, خون خرابہ کیا گیا, قابیل نے حابیل کو قتل کیا, وہ بھی حسد کی بنیاد تھی. اور کفار و مشرکین کو دیکھتے ہیں حضور رحمت کونین کی ذات پہ وہ ایمان نہیں لا سکے, وہ حسد کی وجہ سے کفر میں جلتے بھنتے رہے. اسی طرح جناب یعقوب اپنے بیٹے کی جدائی کا صدمہ وہ بھی حسد کی بنیاد پر. حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کی تباہ کاریوں کو اپنے انداز میں آج سے 1500 سال پہلے اس کائنات کو اجاگر کرتے ہوئے آپ نے اس بات کو واضح فرما دیا. ابو داؤد کی حدیث پاک ہے, اس کو جناب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حسد کی تباہ کاریاں اتنی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 بھیڑیے ایک بکری کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا حسد اور بغض انسان کے ایمان کو نقصان پہنچا سکتا ہے. جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, حضور علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد, یہ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے, یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. رحمت کونین نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے, اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح خشک لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے. اور اسی طرح جناب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں, حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب دیگر اقوام کی طرح میری امت میں کے اندر بھی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی اور ان بیماریوں میں سے ایک حسد اور بغض ہے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے, فرمایا اس وقت تک تم جنت نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ, اور فرمایا اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت کرنا شروع نہ کر لو, اور پھر فرمایا اس وقت تک تم محبت نہیں کر سکتے جب تک میں تمہیں اس بات کو پسند کرتے ہو تمہیں بتاؤں کہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے. تو رحمت کائنات نے فرمایا یہ حسد, بغض, نفرت, کینہ تبھی ختم ہو سکتا ہے جب آپس میں ملنے کے وقت سلام کر لیا, اور سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے. جہاں محبت ہو وہاں پہ حسد نہیں رہتا, وہاں پہ بغض نہیں رہتا. بہت خوبصورت. میں آپ کی طرف آؤں گی جعفر صاحب, جس طرح مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں حسد بتا دیا کہ حسد کیا ہے. حسد ہمیں اپنوں سے ہی ہوتا ہے, غیروں سے تو ہوتا ہی نہیں ہے. کوئی غیر ہے, کس کے پاس کیا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنے کو ورکر سے یا اپنے جو فیملی کے لوگ ہوتے ہیں ان سے حسد ہوتا ہے. اور پھر ایسا بھی ہے کہ نظر لگنا بھی یہ حسد کی کوئی قسم ہے, کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے حسد کرتے ہیں تو جس کو جو نعمت عطا کی ہے یا وہ بیمار ہو جاتا ہے یا کچھ اس طریقے سے بھی ہوتا ہے, تو جس سے حسد کیا جاتا ہے اس کے اس پر کیا اثر ہوتا ہے؟ حسد اور نظر کا تعلق ہے. ہاں دیکھیے, جہاں تک حسد کا تعلق ہے آپ اس میں ایک چیز بنیادی طور پہ دیکھیں کہ حسد جو ہے یعنی کسی کو حصول نعمت پہ آپ کے دل کا جلنا, آپ کو غصہ آنا. بنیادی طور پہ اگر آپ اس کو دقیق انداز میں دیکھیں تو ایک چیز واضح ہے کہ جو حسد کر رہا ہے
وہ اللہ کی تقسیم پر اپنے لیے اعتراض پیدا کر بالکل رہے ٹھیک ہیں، وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں۔ کیا وہ اللہ کو عادل نہیں مانتا؟ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اگر اس کو نعمت دی ہے تو وہ غلط جگہ پہ دے دی ہے، مجھے دینی چاہیے تھی، اس جگہ پہ نہیں دینی چاہیے تھی؟ اور حسد وہ چیز ہے کہ جس کے لیے امالی شیخ طوسی علیہ رحمہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی کتاب ہے ہمارے مسلک میں، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ رسول پاک سے ہم نے یہ ہمارے اجداد نے یہ حدیث سنی کہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ دین کے لیے سب سے بڑی آفت جو ہے وہ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 حسد، غیبت اور تکبر۔ چونکہ حسد اور تکبر جو ہے یہ آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے ابلیس نے حسد بھی کیا، تکبر بھی کیا، اور ان دونوں صفات نے وہ جو ملائکہ کی صف میں بیٹھتا تھا، وہ جو اتنا عبادت گزار تھا، ان دونوں بیماریوں نے اس کو ملکوت سے نکال کر شیطان بنا دیا۔ صحیح۔ پھر اسی کو آپ آگے لے کے آئیں تو حضرت حابیل کو قتل کر کے قابیل نے حسد کیا، اور اس حسد نے نتیجہ کیا دیا کہ جب وہ حضرت حابیل کی لاش اٹھا کے پھر رہا تھا کہ میں اس کا کیا کروں تو اللہ کی ذات نے جو ہے وہ کووں کو بھیجا، وہ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، وہ سارا واقعہ قرآن پاک میں ہے۔ تو اینڈ پہ اس کو یہ کہنا پڑا کہ میں اتنا گر چکا ہوں، میرا یہ مقام ہے کہ میں اس کوے سے بھی بدتر ہوں۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حسد نے انسانیت کی منزل پہ بیٹھے ہوئے کو حیوانیت سے بھی بدتر کر دیا۔ یعنی یہ حسد کا یہ نتیجہ ہے۔ اور پھر حسد وہ بری چیز ہے کہ جس میں پھر ایک حدیث ہے کہ حضرت سلیمان پیغمبر کو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ اے سلیمان میں تمہیں 7 حکم دینا چاہتا ہوں۔ تو جناب سلیمان کو جب 2 حکم سنائے پروردگار نے کہ ایک حسد سے اور ایک غیبت سے، تو جناب سلیمان جیسے پیغمبر جو ہیں وہ سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گر کے عرض کی کہ پروردگار یہ دونوں ہی اتنے بڑے حکم ہیں کہ اگر میں ان سے بچ جاؤں تو میرا دین مکمل ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ امام صادق علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 2 جو ہیں وہ لوگ، بادشاہ اور حاسد۔ وہ فرماتے بادشاہ کا کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں کہ جو بادشاہ کے ارد گرد لوگ ہوں گے وہ اپنے لالچ میں بیٹھے ہوں گے، وہ دوستی نہیں ہے، وہ بادشاہ سے محبت نہیں ہے، وہ مادیت پرستی کے لیے بیٹھے، منصب کی وجہ سے وہ اس سے کچھ لینا چاہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو حاسد ہے، آپ اس کی پوری زندگی کے آئینے کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس کی پوری زندگی میں آپ دیکھیں گے جیسے پیغمبر جو ہیں وہ سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گر کے عرض کی کہ پروردگار یہ دونوں ہی اتنے بڑے حکم ہیں کہ اگر میں ان سے بچ جاؤں تو میرا دین مکمل ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ امام صادق علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 2 جو ہیں وہ لوگ، بادشاہ اور حاسد۔ وہ فرماتے بادشاہ کا کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں کہ جو بادشاہ کے ارد گرد لوگ ہوں گے وہ اپنے لالچ میں بیٹھے ہوں گے، وہ دوستی نہیں ہے، وہ بادشاہ سے محبت نہیں ہے، وہ مادیت پرستی کے لیے بیٹھے، منصب کی وجہ سے وہ اس سے کچھ لینا چاہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو حاسد ہے، آپ اس کی پوری زندگی کے آئینے کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس کی پوری زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ حاسد کبھی غنی نہیں آپ کو مل سکتا۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ دوسروں کے پاس آنے والی نعمت سے جلتا ہے، تو وہ جو اتنا امیر بھی ہو جائے، اس کے پاس اربوں ڈالر بھی ہو جائے، تو اس کے مزاج میں محتاجی ہی محتاجی ہے، مانگنا ہی مانگنا ہے، وہ اپنے مزاج میں وہ غنی والی بات نہیں ہو سکتی، وہ کس کو دینے کے قابل نہیں ہے۔ بالکل، اور وہ جو دل کا ایک مطمئن ہونا ہے وہ نہیں ہوتا، چونکہ نظر دوسروں کی نعمت پر ہے، اپنی نعمتوں پر نہیں۔ جی بالکل۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ حسد نے کہاں کہاں تک، جناب یوسف کے ساتھ ان کے بھائیوں نے حسد کیا، مقام کا حسد ہے، اور حسد صرف دولت پہ نہیں ہے، مقام پہ حسد ہے، اور یعنی روحانی حسد ہے،
बदनी हसद है, इसी तरह जो है वो माली हसद है। किसी को अल्लाह ने रूहानी मकाम दिया, इल्म दिया, तो कोई इल्म से हसद कर रहा है। अब हासिद को ये पता नहीं है कि मेरे हसद करने से उसकी नेमत छिन नहीं जाएगी और मुझे मिल नहीं जाएगी। बिल्कुल। और इसी तरह जो वो हुस्न है, या अगर किसी को खानदानी एतबार से अल्लाह की जात ने जो है वो किसी ऐसे खानदान में पैदा किया है, जैसे कि अंबिया, जैसे कि सादात, जैसे कि मतलब बनी हाशिम को अल्लाह की जात ने तमाम जो खानदानों में एक हक फजीलत दी, इस्तफा दिया, और अल्लाह की जात ने जो है वो बनी हाशिम में से जो है वो रसूल पाक को चुना। तो मकसद ये है कि ये तो उसका फैसला है, और ये इख्तियार भी सिर्फ उसे है। इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। इस्तफा करना उसका हक है। अब अगर वो इस्तफा कर अल्लाह ने किया है तो उस पे आप हसद करते हैं। अम यासदून अन्नास अला मा अताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही। बिल्कुल, लोग हसद करते हैं जो अल्लाह ने अपने फजल से दिया है, और फिर तुम जो हसद करते हो वो उससे नेमत छीन नहीं सकता। लेकिन तुम्हारा दीन, जैसा कि अलामा साहब ने रसूल पाक की हदीस जो है वो बयान फरमाई कि वो उसके हसद की वजह से जो उसकी नेकियां हैं, जो उसका दीन है, वो जाया चला जाता है। बिल्कुल, ये इतना बारीक नुक्ता है जिसको समझने की जरूरत है, रश्क और हसद पे। चूंकि अलामा साहब ने बात भी की, सरकार दो आलम सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जिसका मफहूम बयान कर रहा हूं कि हसद दो ही सूरतों में जायज है। एक तो वो कि कोई शख्स कुरान पाक पढ़ रहा हो और उसकी आवाज से उसका पड़ोसी इतनी उसकी आवाज सुने, उसकी तिलावत की, कि वो उस पर हसद करे या रश्क करे, हम यूं कहें, तो आप उसे रश्क उसे हदीस पाक में हसद वर्ड भी आता है, लेकिन चूंकि ये रश्क भी है, क्योंकि आप रश्क ही कर सकते हैं जो कुरान पाक की तिलावत करता है, तो आप उसे रश्क करें कि अल्लाह पाक मुझे भी ये इस तरह से तौफीक दे। और दूसरा, अल्लाह पाक किसी को माल इतना दे कि वो अल्लाह की राह में खर्च करता हो, तो आप उस पर रश्क करें कि अल्लाह पाक मुझे भी माल ये मुयसर करे और मैं अल्लाह की राह में इस तरह से खर्च करूं। मगर मुफ्ती साहब, आज के दौर में मामला यह है कि ऐसे लोगों से जिनसे रश्क करना चाहिए या हसद करना चाहिए, हम उनसे नहीं कर रहे, हम कर उनसे रहे हैं जिनको हमारे खास तौर से रिश्तेदार हो गए, या हमारे दफातर में लोग हो गए, हमारे दोस्त अहबाब हो गए। दोस्तों में बड़ा ये जो गहरा ताल्लुक बज़ाहिर होता है, मगर हम एक दूसरे से हसद करते हैं। और समटाइम ऐसा होता है कि जो दूसरा पर्सन है वो शो ऑफ भी इतना ज्यादा कर रहा होता है कि किसी की महरूमी वो हसद में कब तब्दील हो जाती है पता नहीं चलता। बिल्कुल, तो ये क्या रियाजत और मेहनत की जाए, अगर एक शख्स को पता भी लग जाए कि वो हसद कर रहा है। सेल्फ एनालिसिस इंसान कर रहा होता है, सबसे बेहतर इंसान अपने आप को जानता है, तो वो खुद को बेहतर कैसे कर सकता है, इस पर भी बताइए। जी, हुजूर सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि ये एक फितरती अमल है, ये इंसान की फितरत में इस उनसर को भी वदीयत किया गया, और कुछ हम मुआशरे से भी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। हसद का होना ये एक फितरतन अमल है, लेकिन सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे बचाव का, इससे सुधार का हमें तरीका भी अता फरमाया। जनाब हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं, और ये हदीस पाक अबू दाऊद की है, इमाम अबू दाऊद ने इसको कोट किया। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम किसी ऐसे शख्स को देखते हो जो माल में तुमसे ज्यादा है जी, या शक्ल अकल में तुमसे ज्यादा है, और अल्लाह ताला ने वो तुम्हें अता नहीं किया, और तुम फिर अल्लाह के हुजूर सब्र शुक्र के मामले से हट जाते हो, फिर अल्लाह ताला के अता करने पे तुम्हारे जहन के अंदर वसवसात पैदा होते हैं, तो हुजूर सरवर कायनात ने जो फार्मूला हमें अता फरमाया, उससे बचने का जो तरीका हमें अता फरमाया, पर मैं अगर अल्लाह की ज़ात के उस मामले से बचना चाहते हो, अपने अंदर जो हसद पैदा हो रहा है उससे बचना चाहते हो, इस्लाम ने फरमाया अपने से कम तर लोगों को देखना शुरू कर दो, तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बन जाओ, फिर हसद नहीं। इसी बात को शेख सादी ने अपने वाक़े के अंदर एक्सप्लेन किया। आप जा रहे थे, रास्ते में चलते, कूफा की जानिब सफर था, तो रास्ते में आपके पाँव के अंदर जो जूती थी वो टूट गई, आप पाँव में जूती टूटी तो पाँव जूती को हाथ में उठा के ज़हन के अंदर वो वसवसात आने लगे कि ज़माना आपको सादी के नाम से जानता है, ज़माने के अंदर आपका एक शोहरा और चर्चा है, और अल्लाह ने आपको जूती नहीं दी। शेख सादी आगे मस्जिद में पहुंचे तो वहां पे देखा कुछ ऐसे लोग बैठे हुए थे जिनके पाँव ही नहीं थे जी। तो फिर आप अल्लाह के हुजूर अर्ज़गुज़ार हुए, मालिक तेरा शुक्र है कि तूने मुझे पाँव तो अता कर रखे हैं, जूती नहीं। तो इसका एक लाजमी अमर है, अगर ऐसा मामला पैदा हो
تو اس وقت اللہ کے تو حضور بہت توبہ و ضروری ہے استغفار کہ ہم کریں. اپنے سے کم تر کو دیکھیں، نہ کہ ہم اپنے سے دیکھتے کیا ہیں کہ ہم لوگوں کی بڑی گاڑیاں یا بڑا بنگلے دیکھتے ہیں اور ہم اسی طرف نظر رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے کیوں نہیں دیا. آپ اپنی طرف دیکھیں اللہ نے آپ کو کیا تو کیا اس لیے فرمایا اپنی دنیا کو بہتر تم تبھی بنا سکتے ہو جب نیچے دیکھو، اپنے دین کو کارآمد تبھی کر سکتے ہو جب اپنے اوپر. بالکل، اور آپ کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی اسی میں. ہم لوگ ہمارے زیادہ رشتوں میں ہی ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی کا فلاں اونچے گھر میں ہو گیا، ہمارا کم گھر میں ہوا. کس قدر غلط بات، یہ بہت غلط بات ہے. اللہ کی تقسیم ہے، اس پر آپ راضی رہیں. جناب ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے عدیل حسین سنتو خان صاحب نے اور بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں. آپ کون سا کلام پیش کرنے کے؟ جی ہم عبدالباری تعالیٰ سے سٹارٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. حضور آپ کے تشریف آوری کا بہت شکریہ، بڑی زبردست گفتگو رہی. حضور آپ کا بہت شکریہ. جناب کلام پیش کیجیے. رمضان الکبیر کی افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. کچن میں اس وقت میں موجود ہوں اور کچن میں داخل ہونے سے پہلے ہمارا ایک ہی موٹو ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کو نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے، اور نیٹ اینڈ کلین بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لائف بوائے سے اپنے ہاتھ جو ہیں وہ دھوئیں. تو یہاں پر لائف بوائے موجود ہے، وٹامن سے بھرپور. تو آپ بھی اپنے ہاتھ سب سے پہلے لائف بوائے سے دھوئیں اور اس کے بعد کچن میں انٹر ہوں، اور پھر آپ کی افطار ٹیبل جو ہے وہ ریفریشنگ بھی رہے گی اور جراثیم سے پاک بھی رہے گی، اور رونقیں جو ہیں وہ اسی طرح سے آباد رہیں گی. لے جی، ہر نیک کام سے پہلے جو ہے وہ آپ نے قدم بڑھانا ہے. جو ہاتھ کھلاتے ہیں، دعا کو اٹھتے ہیں، ان کو سیف بنانا تو بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہم نے اپنے ہاتھوں کو نیٹ اینڈ کلین کر لیا ہے. اس وقت ہمارے شیف ندیم چیمہ موجود ہے کچن میں. السلام علیکم. ندیم بھائی آج کیا بنا رہے ہیں آپ؟ آج ہم بنا رہے ہیں مرغ چنے. مرغ چنے بن رہے ہیں. اوکے، فل پنجابی ماحول میں. یس، فل پنجابی. تو اسے جو ہے نا مرغ چنے کے لیے میں نے چنوں کو رات کو بھگو کے رکھا تھا پانی کے اندر. ٹھیک ہے. اور پھر اسے صبح جو ہے اس کے اچھی طرح سے پانی کو واش کیا 2-3 بار، اور واش کرنے کے بعد جو ہے نا پھر اسے بوائل ہونے کے لیے رکھا ہے. ٹھیک. اور اس میں ڈال دیا میں نے چکن. اچھا، چکن بھی ساتھ ہی ڈال دیا؟ چکن بھی ساتھ میں ڈال دیا. ٹھیک ہے. اور چکن کے ساتھ سفید چنے لیے ہیں آپ نے، سفید چنوں کو ساری رات بھگو کے رکھا ہے، پھر ان کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا اور اس میں چکن بھی ڈال دیا. اور تھوڑے سے چنوں کو لے کے میں نے اسے گرینڈ کیا جو چنے تھے. یہ پلیز ہمارے ویورز کو دکھائیے گا. یہ پیسٹ بن گئی. پیسٹ بن گئی. یہ بھی میں اسی کے اندر ایڈ کروں گا. اچھا، پیسٹ بھی اسی کے اندر ایڈ کروں گا. یہ آپ کو ملے گا بازاری چنے، جو جیسے بازار میں سے چنے ملتے ہیں گریوی والے، بہت مزے کے بنے گی اس طرح کے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہاں پر اس کا مسالہ ریڈی ہو رہا ہے. تو ہمیں لیا تھا یہاں پہ ایڈم کا گھی. اوکے، ایڈم کا دیسی گھی لیا تھا ایڈم کا. اور اس کے ساتھ جو ہے نا پیاز کو ہم نے براؤن کیا ہے. پیاز کو براؤن کرنے کے بعد ٹماٹر کی پیسٹ ڈالی ہے، اور پیسٹ ڈالنے کے بعد یہ اسپائس جو ہے نا یہ پلیز دکھائیے گا. ریڈ چلی 1 ٹی اسپون، گرم مسالہ 1/2 ٹی اسپون، ثابت دھنیا، سالٹ 1/2 ٹی اسپون، اور کنور کا کیوب ٹکی. ٹھیک ہے جی. کنور فلیور کے لیے تو بہت اچھا ہے. بہت اچھا. آپ چکن پاؤڈر بھی یوز کر سکتے ہیں. چکن پاؤڈر کنور کا چکن پاؤڈر یوز کر لیں، یا پھر آپ اس کا چکن کیوبز یوز کریں. 1 کیوب 2 کیوب 2 کیوبز یوز کیے. سالٹ میں نے 1/2 ٹی اسپون رکھا ہوا ہے. ہلدی 1/2 ٹی اسپون، گرم مسالہ 1/2 ٹی اسپون، اور کالی مرچ جو ہے نا 1/2 ٹی اسپون، اور ثابت مسالہ 1/2 ٹی اسپون. یہ دیکھیں جی، ایڈمز کے گھی کے اندر، دیسی گھی کے اندر یہ سارے مسالے جائیں گے. اور ایڈمز تو آپ کو پتا ہے کہ ویسے ہی اتنی وائڈ رینج ہے. چیز بھی ہے اس میں، دیسی گھی بھی ہے، مکھن بھی ہے، اور اس میں جو ہے یہ اب سارے مسالے بنیں گے. پیاز کو پہلے سے ہی ریڈ کر کے رکھا تھا اور سارے مسالے جو ہیں وہ اس میں ایڈ کر دیا. اور فلیور کے لیے کنور سے اچھا فلیور اور ریفریشنگ فلیور تو کسی اور چیز کا ہے ہی نہیں. تو کنور کے ہم نے 2 کیوبز جو ہیں وہ بھی اس مسالے کے اندر ایڈ کر دیے. چکن پاؤڈر بھی یوز کریں گے. جب کنور یوز کریں گے تو سالٹ کا کم یوز کریں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے چکن کے کیوبز یوز کر رہے ہیں تو اس میں سالٹ آپ نے کم استعمال کرنی ہے، نمک آپ نے کم رکھنا ہے. تو یہاں پہ ہمارا جو ہے نا وہ پلیٹ ہو چکی ہے گندی، تو واش کریں گے اسے ہم ساتھ ساتھ. اچھا جی، فوراً دیکھیں نا، ویم ہم نے رکھا ہی اس وجہ سے ہے کہ ویم کا جو لانگ بار ہے لیمو اور نمک کی طاقت سے ہے، چکنائی کا خاتمہ کرتا ہے اور چلتا بھی زیادہ ہے. تو نیا ویم لانگ بار آپ گھر میں لا کے ضرور رکھیں. آپ کے سارے برتنوں کی جو چکنائی ہے اس کو یہ نیٹ اینڈ کلین کر دیتا ہے. اچھا جی، یہاں پر ہمارا مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے. اور پھر ہم جو ہے اس کے ساتھ ساتھ بنائیں گے روح افزا. اچھا جی، روح افزا ہر افطار ٹیبل کی رونق ہے اور ریفریشنگ اور کلرفل سا ہے روح افزا. بلکہ اب تو روح سبز بھی ہے، تو اگر آپ کو روح سبز پسند ہے تو آپ روح سبز کا استعمال کریں. روح افزا اگر ریڈ والا پسند ہے، ویسے تو یوزلی گھر میں جو ہے وہ ریڈ والا ہی استعمال ہوتا ہے، تو روح سبز جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں.
یا روح افزا استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پر ہمارا مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے اور یہاں پر یہ مسالہ جی ہمارا گھی کے اندر, یہ ایڈمز کی گھی کے اندر ہمارا جو مکھن ہے وہ تیار, وہ ایڈمز کے گھی میں جو ہے ہمارا مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے. اور یہ ہمارا روح افزا تیار ہو چکے ہیں جی, یہ روح افزا ہماری ڈرنک جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے. ہم جو ہے وہ ریفریشنگ سی ڈرنک, روز ہمارا ہوتا ہے کہ ہماری افطار ٹیبل پہ نا ریفریشنگ سی ایک ڈرنک ہو, تو ہم ریفریشنگ سی ڈرنک جو ہے وہ روح افزا کی بنا رہے ہیں. اور یہاں پر ہمارا مسالہ بھی ریڈی ہو رہا ہے. تو یہاں پہ ہم بنائیں گے پٹاٹو کے کٹلس. سوری, اوکے, پٹاٹو کٹلس. یس, تو اس طرح کے کٹر جو ہے نا آپ گھر میں جو ہے نا لے سکتے ہیں. اس طرح کے فرائز بنا سکتے ہیں بڑے اسٹائلش. اور اگر جس کو نائف کے ساتھ وہ کام نہیں کرنا آتا وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ارے واہ, کیا بات ہے, ایزیلی یہ کٹنگ ہو جائے گی. یس, بالکل. بڑا مجھے تو یہ لگ رہا ہے بڑی جان والا پورا اس طرح کاٹنا. ایک بار بس وہ جو ہے نا آپ کا ہاتھ سیٹ ہونے کی بات ہے, اس کے بعد تو یہ ہو ہی جائے گا. اچھا جی, اس طریقے سے آپ جو کٹلس ہیں وہ بنا سکتے ہیں, اسٹائلش قسم کی کٹنگ کر سکتے ہیں. اور اس میں چیزی بنانے کے لیے آپ ایڈمز کی چیز یوز کر سکتے ہیں. ایڈم کی چیز یوز کر سکتے ہیں, اور چیز کا تو بہت ساری جگہ پہ بہت استعمال ہوتا ہے. اور ایڈم کی جو ہے نا چیز بہت ہی یونیک اور بہت ہی مزیدار ہے. اس کے پاس تو آپ کو پتا ہے کہ ایڈمز کی چیز میں ہمارے پاس برگرز کے اندر یوز ہوتی ہے, پیزا کے اندر یوز ہوتی ہے, اور اس کا گھی میں تو ہم اپنا کھانا بنا رہے ہیں. اور آپ کے جتنے برانڈ ہیں وہ ایڈم کی چیز کا ہی استعمال کر رہے ہیں, اور بہت اس کا ٹیکسچر, روما, اس کی لیئر بہت اچھی جو ہے نا بنتی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور اب جو ہے ہم یہاں سے چنوں کو اب اس کے اندر مسالے میں ڈالیں گے. یس, اس کی جو ہے نا ہم اس کو تھوڑا سا چیک کریں گے کہ چنا جو ہے نا ٹینڈر ہو چکا ہے. اگر ہو چکا ہے تو پھر ہم اسے ڈالیں گے مسالے کے اندر. مسالے کے اندر جو ہے اس کی بھنائی کریں گے. ٹھیک ہو گیا. تو دو طریقے ہیں کہ آپ اسی طرح سے بھی کر سکتے ہیں. ابھی یہ چھینٹے اڑ کے میں تو پیچھے ہو گئی ہوں بھائی, آپ کے کپڑوں کے اوپر آئیں گی. کرتے ہوئے کبھی بھی نہیں گھبراتا ہوں. اچھا, کیونکہ سرف ایکسل ہے نا, زدی سے زدی داغوں کے لیے. لے جی, یہ چھینٹے جتنی آ رہی ہیں نا اب آپ کے کپڑوں پہ, سرف ایکسل ہے جی. تمام چھینٹے اگر آتی بھی ہیں, اگر آپ کے کپڑے گندے ہو بھی جاتے ہیں تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے, بلکہ سرف ایکسل ہے. سرف ایکسل سے آپ کے تمام جو کپڑے ہیں, وہ جتنی بھی جمی ہوئی چکنائی ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے. تو آپ نے بالکل کچن میں کام کرتے ہوئے گھبرانا نہیں ہے. اچھا جی, یہاں پر ہمارے جو ہے وہ مسالہ ریڈی ہو رہا ہے, ڈرنک ہمارا ریڈی ہو چکا ہے, اور مرغ چنے ہمارے کچھ ہی دیر میں ریڈی ہو جائیں گے. اور افطار آج ہم مرغ چنے سے کرنے جا رہے ہیں. یہاں پر ٹرانسمیشن میں سلسلہ تو جاری ہے, اور مزے مزے کے کھانے بھی یہاں پر تیار ہو رہے ہیں ہماری افطار کے لیے. لیکن ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کچھ مزید گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, تو ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ رہیے. رمضان الکبیر کی افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ابھی کچن سے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا کچن کا سیگمنٹ, وہاں پر ہماری افطار تیار ہو رہی تھی. لیکن اس ٹرانسمیشن میں کچھ مزید گیسٹ بھی ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو بھی اپنی ٹرانسمیشن کا حصہ بناتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ 23 مارچ کل گزرا ہے, اور پاکستان کے ریزولوشن ڈے تھا, اور پاکستان کے اندر ایسا ایسا ہنر موجود ہے, ایسے ایسے نوجوان موجود ہیں, ایسا ایسا ٹیلنٹ موجود ہے کہ مطلب جسے کہا جائے کہ نگینے ہیں. اور پاکستان وہ واحد کنٹری ہے جس کی 65% آف پاپولیشن یوتھ پر ہے. اور کسی بھی ایسے ممالک آپ دیکھ لیں, دنیا میں کتنے بڑے بڑے ممالک ہیں, مطلب ہمسایہ انڈیا کو دیکھ لیں, آبادی میں ہم سے کئی گنا بڑا ہے, لیکن یہ پاکستان ہی ہے جہاں پر یوتھ اتنی زیادہ موجود ہے. اور پھر یوتھ ایسے کارنامے سر انجام دیتی ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے. اور آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے, ویری ریسنٹ, یہ پاکستان کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا گیا ہے. 10 مارچ 2025 کو ان کی کامیابی کی تصدیق کی گئی ہے, اور ان کو باقاعدہ طور پر ان کا نام اور پاکستان کا نام جو ہے وہ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا گیا ہے. طلحہ وحید صاحب, سینئر ٹینس پلیئر, ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, مینی کانگریچولیشنز ٹو یو, اور اٹس سچ این آنر کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن میں حصہ بنے ہیں. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. جی خیر مبارک, اور آپ کا بہت شکریہ, آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے مدعو کیا. آئی ایم ویری آنرڈ. بالکل, اور آپ سے کچھ گپ شپ بھی کریں گے. آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ثنا خان مصطفیٰ, محمد اویس رضا صابری صاحب, آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. طلحہ صاحب, پہلے تو یہ بتائیے, سب سے پہلے رمضان کا بتائیں کہ کیسا گزر رہا ہے, پھر آپ کے اس ورلڈ ریکارڈ کی طرف آئیں گے کہ یہ کس طرح سے آپ کو کامیابی اپنے سمیٹی. رمضان کا جی رمضان شریف ماشاءاللہ سے ہمیشہ کی طرح بہت اچھا اور بڑا مبارک رہا آپ کے لیے, اور ہمارے لیے تو ڈبل مبارک رہا کہ مجھے بھی یہ کامیابی اسی ہفتے میں ملی, اور میرا بیٹا بھی ماشاءاللہ سے 22 ملکوں میں, وہ بھی پاکستان جونیئر ڈیوس کپ ٹیم جیت کر کے آئی ہے. اچھا, ماشاءاللہ. تو ٹینس کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا رہا. اگر رمضان ہمیشہ ہی بہت اچھا ہوتا ہے جی, اور
تھوڑی سی روٹین تھوڑی سی لگتا ہے ٹائم چینج ڈفرینٹ ہو جاتی ہے مگر مطلب ہمیشہ لیکن رمضان ماشاءاللہ سے بہت مبارک رہتا ہے. چلیے یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور آپ کی یہ اچیومنٹ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بہت بڑی اچیومنٹس ہیں, اور ٹینس کے لیے ہمارا پورا فوکس جو ہے نا شاید پاکستانی شائقین کا کرکٹ کی طرف زیادہ ہوتا ہے, اور ہماری گورنمنٹ کا بھی پورا فوکس کرکٹ, لیکن ٹینس اور پھر ہاکی اور پھر باقی کتنے اور کھیل ہیں جن پہ بہت سے اچھے لوگ بہت اچھا کام کر بھی رہے ہیں. تو یہ کس طریقے سے یہ جرنی کیسے سٹارٹ ہوئی؟ جی میں پہلے بتاؤں جی کرکٹ کی کافی بات ہوتی ہے کہ کافی زیادہ فوکس کرکٹ پر ہوتا ہے, بٹ کرکٹرز کو کریڈٹ دینا چاہیے بیکاز دے ہیو ارنڈ اٹ. انہوں نے ورلڈ کپ جیتا, کہ جب ٹینس میں بھی ہم ورلڈ کپ جیتیں گے تو پھر ٹینس کا بھی اتنا ہی نام ہوگا, تو اس لیے کرکٹ کو ہم کافی کہتے ہیں. مگر یہ ہے کہ جو باقی سپورٹس پہ اپنا نام, جیسے ہاکی میں ہمارے ایک ٹائم پر بڑا نام تھا, تو جو اچھا کرتا ہے تو وہ پھر ظاہری بات اس کی پریزنٹیشن بھی ہے ہمارے ہاکی اس کو تو اب بالکل. اور لیکن یہ کہ جو میرے ریکارڈ کی بات کریں تو بیسیکلی میرا پورا فیملی ٹینس میں ہے. میں اور میرے بچے ماشاءاللہ سے ہم تمام اپنی اپنی کیٹیگریز میں نیشنل ٹائٹل ہولڈر ہیں, اور میں ٹینس میں کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتے رہتا ہوں. اسی سلسلے میں میں نے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ, جو ہمارا گینیز ورلڈ ریکارڈ ہوتا ہے, اس کی ویب سائٹ کو وزٹ کیا, اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ امریکی ایک صاحب ہے جان کیری, ان کا ریکارڈ ہے 1 منٹ میں 42 سرو کرنے کا ٹینس میں. ٹینس کی سرو کافی مشکل ہوتی ہے اگر آپ کو, تو میں نے سوچا کہ اس کو ہمیں بریک کرنا چاہیے. پھر اس میں ہم نے ایک پوری ٹیم کی طرح کام کیا, جس میں میرے کوچ محبوب صاحب تھے, میرا بھتیجا محمد مقبول, وہ ٹیکنیکل ساری انہوں نے دیکھی, کیونکہ کافی ساری چیزیں اس میں دیکھنی پڑتی ہیں, کیونکہ پوری ڈیٹیل بھجواتے ہیں وہ پھر آپ کو گینیز والے, آپ کو پورا ڈیٹیل. تو اس کے اگر آپ نے ایک بھی اس میں اگر آپ کا کچھ کام ادھورا رہ گیا تو پھر وہ مانا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, تو اللہ کا شکر وہ ہم نے اٹیمپٹ کی نومبر میں, اور یہ ابھی 10 مارچ کو انہوں نے ہمیں کنفرم کر دیا کہ ریکارڈ بن گیا. ارے واہ, واٹ این اچیومنٹ. تو اب یہ آپ کہہ رہے پوری فیملی ٹینس میں ہے, آپ تو ماشاءاللہ پوری کی فیملی اسپورٹس مین شپ کا مظاہرہ کرتے ہیں, تو کس طریقے سے یہ, کیونکہ فزیکل ایکٹیویٹیز آج کل کے نوجوان بہت کم کرتے ہیں, زیادہ تر آن لائن کھیل لیا, فزیکلی کچھ بھی نہیں, تو یہ موٹیویشن کہاں سے؟ جی ایک تو میرے ابو چونکہ آرمی سے ریٹائرڈ تھے, تو ہمیں شروع سے اپرچونٹی ملتی رہی اسپورٹس کی, تو ایک تو ہمیں یہ ایڈڈ رہا. لیکن نوجوان نسل کا میں یہ کہوں گا کہ تمام نوجوانوں کو کچھ نہ کچھ گیم ضرور کرنی چاہیے. سویٹ آؤٹ زیادہ نہ کر سکیں, ویک میں 2 دفعہ کر لیں, مگر ضرور کرنا چاہیے. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے, مگر آپ آل آف سڈن سے اسکرین ٹائم واپس نہیں لے سکتے, مگر اسکرین سے ان کے لیے کوئی بہتری نکال سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیے ویسے یہ بتائیں طلحہ بھائی کہ آپ اپنی فٹنس کو کیسے مینٹین رکھتے ہیں؟ پھر یقیناً وہ منتقل ہو رہا ہے آپ کے بچوں میں بھی, تو یقیناً پہلے وہ آپ کو دیکھتے ہوں گے, آپ کس طرح سے اپنا فٹنس کا خیال, اور پھر وہ مارننگ واک, یہ اس حوالے سے کچھ بتائیں. فٹنس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ میں تمام پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی گھر سے نکلیں بریک فاسٹ گھر سے کر کے نکلیں. ٹھیک ہے, اگر آپ ناشتہ گھر سے کر کے نکلیں تو بہت سارے آپ کی جو چیزیں ہیں نا وہ کافی زیادہ پورا دن آپ کا ایک اسٹریم لائن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے زیادہ تر ایسے ہوتا ہے ہمارے لوگ صبح آفس میں لیٹ آئیں یا وہ پھر بریک فاسٹ کے بغیر نکلتے ہیں, ان کا دن کا سٹارٹ ہی نیگیٹیوٹی سے ہو جاتا ہے. مطلب جو بھی آپ ہمارا لوکل ناشتہ کریں گے کبھی کبھی تو چلیں ٹھیک ہے, موڈ بھی اچھا نہیں جی رہتا. ہاں, اور پھر آپ کیا کھا لیں گے, پوری حلوہ کھا لیں گے, مطلب یہ چیزیں اچھی ہیں, بہت اچھی ہیں, مگر کبھی کبھی کے لیے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ ضروری ہے. دوسرا یہ کہ آپ اپنی فٹنس پر دھیان رکھیں. سویٹ آؤٹ کرنا لازمی ہے آپ کی فٹنس کے لیے بھی اور آپ کی ہیلتھ کے لیے ادروائز بھی. تو یہ 2-3 چیزیں اگر آپ کریں اور تھوڑا سا ذرا احتیاط کر لیں کھاتے وقت, تو میرے خیال ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں. لیکن پھر بھی اسٹیمنا بلڈ کرنا ٹینس ہے, اور پھر آپ نے تو سب سے زیادہ سرونگ کی ہیں, تو کیا ڈائٹ رہی کہ کیا ایکسرسائز روٹین رہتی تھی؟ اسٹیمنا کے لیے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا, دیکھیں میں ایک آفس میں بھی جاتا ہوں اور ظاہر بات 9 to 5 آپ نے ڈیوٹی بھی کرنی ہوتی ہے, بٹ میں لکی رہا کہ میں گیس اینڈ آئل پاکستان لمیٹڈ میں ایز اے برانڈ ایمبیسڈر کام بھی کر رہا ہوں, اور ہمارے جو CEO صاحب ہیں گو پیٹرولیم کے خالد ریاض صاحب, وہ مجھے پرسنلی کافی زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اور مجھے الاؤ کرتے ہیں کہ جتنا میں نے کھیلنا ہو میں جا سکتا ہوں, آ سکتا ہوں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ میرا بلکہ ریکارڈ بننے میں ان کو بڑا کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. بالکل, میں اسی طرف آ رہا تھا, جو آپ ساتھ جاب کر رہے ہیں اس کو بھی ساتھ مینج کر رہے ہیں اور ساتھ اپنی گیم کو بھی مینج کر رہے ہیں, تو کیا اسکیجول کیا ہوتا ہے کہ اب یہ جب ریکارڈ بن گیا ہے ابھی کچھ بریک ہے؟ جی نہیں, دیکھیں ہم نے, میں سمجھتا ہوں کہ کارپوریٹ آفس, جس طرح میں نے بھی بتایا کہ میرے آفس والے مجھے کافی الاؤ کر دیتے ہیں, بلکہ میں چاہوں گا کہ باقی کارپوریٹ سیکٹر بھی اپنے جو امپلائیز ہیں, جو ٹیلنٹڈ امپلائیز ہیں, ان کو الاؤ کریں. اور یو نیور نو کہ کہاں پر اچھا اسپورٹس مین کو بیٹھا ہے, کوئی اچھا شاعر ہے, کوئی اداکار ہے, موسیقار ہے, گلوکار ہے, کوئی شاعر ہے, کوئی ایک شعر ایسا پڑھ دیتا ہے کہ وہ آپ کی پوری کمپنی کے کمپلیکشن چینج کر کے رکھ سکتا ہے. ساگر صدیقی صاحب نے ایک شعر کہا تھا تو پریزیڈنٹ ان کو ڈھونڈنے آ گئے تھے کہ یار کون آدمی ہے. آپ دیکھیں بہت سارے ہمارے نیشنل ہیروز ہیں, ہاکی سے دیکھ لیں, ڈفرینٹ اسپورٹس سے دیکھ لیں, تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ان کو اویئرنیس کے لیے جو کارپوریٹ سیکٹر ہے ان کو چاہیے کہ ان کو سپورٹ کریں, ان کو ایز ایمبیسڈر اپنے ساتھ لنک کریں, ان کو بھی ایک موٹیویشن ملتی ہے, ایک سپورٹ ملتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ جو اسپورٹس میں آنا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے بھی ایک جو نئے بچے ہیں ان کو بھی بڑی سپورٹ مل جاتی ہے. بالکل ٹھیک بات کی, اور وہ جس طرح بھی آپ نے کہا کہ ان کو جو آنا چاہتا ہے ایون وہ بھی
اگر آپ نے اس کو فوراً گریجویشن کے بعد دے لیا, وہ ینگ ہے کافی, تو آپ اس کو الاؤ کریں, تھوڑا دن میں 2 گھنٹے کے لیے الاؤ کریں, تھوڑا سا ریلیکس کر دیں, تو وہ بڑا ٹیلنٹ ابھر کے سامنے آ تو سکتا ہے. آگے کے کیا فیوچر پلانز ہیں؟ کوئی اکیڈمی بنانے کا, بچوں کو ٹرین کرنے کا, کوئی اس طریقے سے؟ آپ کی تو پوری فیملی ٹینس میں ہے. میرا اصل میں جو میرا الٹیمیٹ ٹارگیٹ ہے جی, وہ تو ابھی تک اچیو نہیں ہوا, وہ تو انشاءاللہ ہوگا. ابھی میرا بیٹا جو ابو بکر ہے وہ کافی اچھا کر رہا ہے پاکستان میں, وہ آل ایشیا گولڈ میڈلسٹ ہوا پہلے, ماشاءاللہ, پھر ورلڈ گروپ کے لیے بھی کوالیفائی کیا, ابھی بھی وہ ڈیوس کپ جیت کر آئے ہیں. تو ہمارا ٹارگیٹ جو میرا اور میری فیملی کا کہ ہم نے اس کو انشاءاللہ گرینڈ سلیم یا اولمپک کے لیے تیار کرنا. بالکل, یہ وہ ہیروز ہیں جن کو ہمیں ہائی لائٹ بھی کرنا چاہیے, ان پر بات بھی کرنی چاہیے, بلکہ خاموشی میں ہی یہ محنت ہو رہی ہے. اور ماشاءاللہ آپ نے جس طرح بتایا وہ کوئی گورنمنٹ لیول پہ یا یہ جیسے پاکستان ٹینس فیڈریشن ہے, ان کی طرف سے کوئی تعاون ہے؟ جی جی, اسام الحق ابھی آئے ہیں ریسنٹلی پاکستان ٹینس فیڈریشن کے ایز اے پریزیڈنٹ, بائی ہمسیلف از اے میگا پلیئر, گرینڈ سلیم کو پلیئر ہیں. تو ان کے آنے سے پہلے بھی کافی, مگر اب ان کے آنے سے ایک نئی ٹیم سٹارٹ ہوئی ہے. کرنل ضیاء صاحب وہاں پر, عاصم شفیق صاحب ہیں, تو کافی لوگ ہیں جو کہ مزید اچھے طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں, اور ان کو ایچ اینڈ ایوری بچے کا پتہ ہوتا ہے کہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. وہ اس لیول تک ان کا خیال کرتے ہیں. اچھا, مطلب وہ پوری ٹریننگ سیشن کے علاوہ ان کی ڈائٹ, فٹنس, ان کی اسٹڈی, اس کو پوری چیزیں, وہ پوری ٹیم ورک چلاتے ہیں. مطلب ہم سے وہ اتنے زیادہ ان ٹچ ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آج اس نے پریکٹس کیا نہیں کیا, کتنے دیر کی ہے. تو کافی ماشاءاللہ چیزیں کافی, مطلب یہ فیڈریشن اچھا کام کر رہی ہے. یہ تو پھر بڑا اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اگر گورنمنٹ لیول پہ اس طریقے سے اپریشیٹ, ورنہ یہی ہے پلیئرز اکثر رو ہی رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہماری داد رسی نہیں کی جا رہی, ہم سے پوچھا نہیں جا رہا. تو آپ نے جو یہ کیا, یہ آپ نے انڈیویجول لیول پہ کیا یا فیڈریشن کے ساتھ مل کے کیا؟ یہ میں نے جو میرا جو ہے نا, یہ تھوڑا سا روٹین گیم سے ہٹ کر ہوتا ہے جو ریکارڈ بنتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر آپ زیادہ سرو کرتے ہیں, کچھ انجری چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں, تو اس لیے پرو پلیئر زیادہ اس کو نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہاں وہ تھوڑا ان کو اتنے, دوسرا یہ کہ پاکستان میں اتنا ویژن بھی نہیں تھا اس سے پہلے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے انڈیویجول لیول پر کیا ہے. مگر اب یہ ایک ونڈو اوپن ہوئی ہے پاکستان کے لیے, اور میں آپ کے پروگرام سے تفصیل سے کہتا ہوں, کسی کو ہیلپ چاہیے ہو دے کین کال می, اور ہمیں ہر سال کم سے کم 10 ورلڈ ریکارڈ بنانے چاہیے پاکستانیوں. اچھا طرح صاحب, ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ریسنٹ پاسٹ میں یہ ٹینس کی طرف لوگوں کا رجحان ہو رہا ہے, ٹینس کورٹس بن رہے ہیں, پیڈل کورٹس بن رہے ہیں, لوگ اس طرف انٹرسٹ لے رہے ہیں. تو یہ خاص طور پر جب آپ اس طرح کی بات بتا رہے ہیں کہ ورلڈ ریکارڈ بھی بن سکتا ہے, تو یقیناً یہ بھی ایک موٹیویشن ہے. تو آپ نے وزٹ کیا ہے یہ جو جس طرح سے ٹینس کورٹس وغیرہ بنے ہیں؟ اب تو خیر ڈی ایچ اے میں بھی ایک بڑا زبردست اس طرح کا کورٹ بنا ہے, اس میں بھی ٹریننگ ہو سکتی ہے. جی میں تو پورے لاہور میں, کیا پورے پاکستان میں آپ کوئی ٹینس کورٹ کا نام لے تو شاید ہی ایسا ہو جس میں نہ کھیلا ہوں نا. اچھا, تو ہمارا تو کام ہی ہے, سمجھے کہ ہمارا تو تھوکا کام ہے ٹینس. تو اس پوائنٹ آف ہم تو کھیلتے ہیں. اور یہ جس طرح ابھی میں نے بتایا کہ جو بھی آپ نے ذکر کیا, ابھی میرے جب سے ریکارڈ بنا ہے تو میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے, میں ان کو سروسز کرتے بھی دیکھتا ہوں, کہ وہ تھوڑا سا اس طرف کرتے ہیں کہ ہم کتنی دیر کر لیتے ہیں. تو دے آر ٹرائنگ ٹو چیک دیم سیلف ایز ویل, کہ یار میں تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو چیک کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ ٹینس میں بھی, اور اس کے علاوہ بھی جیسا میں نے کہا ہے کہ لوگ آئیں تو میں بھی کنسلٹنسی پرووائڈ کر سکتا ہوں, اور وہ انشاءاللہ آگے مزید ریکارڈ. چلیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ بہتری ہو جائے. ویسے جو نیو ٹو ٹینس ہے یا نیو ٹو اینی فردر گیم, ان کے لیے تو بڑا مشکل ہوگا نا, کہ ظاہر ہے وہ پورا زور لگا کے مارنا, دیکھنے میں تو بہت آسان لگتا ہے لیکن پوری جان لگتی ہے اس کے لیے, مسل اسٹرانگ. وہ اس طرح سے گریجولی, ہر چیز کا گریجولی ہے نا, پہلے اس کو انیشیل اس کے لیسنز ہوتے ہیں, پھر تھوڑا سا میڈیوکر ہوتا ہے, پھر اس کے بعد پرو میں آ جاتے ہیں. مگر ہر چیز کو گریجولی پھر ایسے ایسے سے آپ اس کو اس میں ٹیون اپ کرتے ہیں, ٹرین کرتے ہیں. ہاں, ویسے تو یہاں پر نیم حکیم خطرہ جان والے ہوتے ہیں, پروفیشنلز کے پاس ہم جاتے نہیں ہیں, اور جو کوئی وہیں پر ٹرینرز وغیرہ ہوتے ہیں, جو صفائی کرنے والے بھی ہوں گے, وہ کہیں گے ہم تو کھیلتا دیکھ رہے ہیں, ایسے نہیں ایسے کر لو. تو جو صحیح پرو لوگ ہیں ان کے پاس جائیں تاکہ وہ آپ کو اچھے سے گائیڈ کریں. ہیں وہ اسٹرانگ ہو, فٹنس کا خیال رکھا ہو, ڈائٹ کا خیال رکھا ہو, پراپر ٹریننگ کے بعد آپ ڈائٹ کی طرف بھی آتے ہیں کہ بھئی کیا ڈائٹ آپ کو کھانی چاہیے. بالکل, اور ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چلتے ہیں. ہمارے درمیان اویس صاحب موجود ہیں, اویس قادری صاحب, آپ کون سا کلام سنائیں گے اویس بھائی؟ میں ایک پیش کر رہا ہوں, اس کے بعد ہمارے پروڈیوسر صاحب نے ایک فرمائش کی ہے, اچھا اس کی بھی تیاری پڑھتے ہیں. جناب بسم اللہ. رمضان الکبیر. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں, اور افطاری کے لیے آپ کو پتہ ہے افطاری کی تیاریاں ہو چکی ہیں, اور اس ٹائم تو ہر گھر کے اندر افطار ٹیبل پر رونقیں آباد ہوں گی, سب مل کر بیٹھے ہوں گے, دعا مانگ رہے ہوں گے. ہمارے پاس ہمارے گیسٹ بھی موجود ہیں, اور وہ بچے جن کی ہم روزہ کشائی کرواتے ہیں, روز جن کا پہلا روزہ ہوتا ہے, وہ اس ٹرانسمیشن میں ہمارا حصہ بنتے ہیں. ان کی روزہ کشائی بھی ہوتی ہے, اور ٹیچر آنسا ہمارے ساتھ ہوتی ہے جو کہ ہمیں کوئی ایسی کہانی بتاتی ہیں, سبق آموز, کوئی نہ کوئی مورل سٹوری. تو ٹیچر آنسا, آج کیا کہانی لے کر آئی ہیں آپ؟ جی, آج میں ہمدرد نونہال سے بچوں کے لیے جیسے افطار کا ٹیبل سج جاتا ہے, تو میں ٹیبل مینرز پر ایک چھوٹی سی سٹوری آپ لوگوں کو سناؤں گی. ویری نائس. تو آپ سب تیار ہو, سٹوری سنو گے؟
गुड। अहमद एक बहुत ही अच्छा बच्चा था, उसे खाने का और खिलाने का बहुत शौक़ था। एक दिन उसने अपनी मामा से रिक्वेस्ट की कि वो अपने फ्रेंड्स को घर पे अफ्तार के लिए बुलाना चाहता है। उसकी मामा बहुत खुश हुई, उन्होंने कहा बिल्कुल अच्छी आदत है कि आप अपने दोस्तों को दावत पे बुलाओ, और किसी का रोज़ा अफ्तार करवाना तो बहुत ही बड़ी नेकी है, वो चाहे एक खजूर ही क्यों ना हो। तो उन्होंने कहा कि आप अपने फ्रेंड्स को बता दो कि आज आपने अफ्तार हमारे घर में करना है। उसकी मामा ने पूरा टेबल सजाया, उस पर पकोड़े और इसी तरह से टेबल सजा हुआ था, और उसके दोस्तों को कहा कि आप सब आ जाओ दस्तरखान पे। सब दोस्त आ गए। तो उसकी अम्मी ने कहा कि बेटा, जिस तरह से दस्तरखान पर बैठकर खाना खाना सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसी तरह से दस्तरखान के भी कुछ आदाब हैं, हमें वो सीख लेने चाहिए ताकि हम सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक खाना खाएं। इससे हमें अजर व सवाब भी मिलता है और हमारे खाने में बरकत भी होती है। सबसे पहले हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमें खाना हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करना चाहिए। जब खाना हमारे सामने आ जाए तो हमें गर्मा गर्म खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा ठंडा होने का इंतज़ार करना चाहिए ताकि हमारा मुँह ना जल जाए। इसी तरह से जब आप खाना शुरू करो तो अपनी तरफ से खाना शुरू करो, किसी और के खाने की तरफ से मत शुरू करो। जब आपने जिस तरह से यहाँ पर प्लेट्स लगी हुई हैं, डिफरेंट डिशेस पड़ी हों, तो एक दूसरे से अगर कुछ चीज़ लेनी भी हो तो हमें उसको इजाज़त तलब करनी चाहिए कि क्या मैं आपकी इस प्लेट से ये खाना ले सकता हूँ, और अपनी प्लेट में इतना ही खाना डालना चाहिए जितना हम आसानी से ईज़िली खा सकते हैं, और ज़्यादा खाना हम नहीं डालेंगे ताकि हम खाना ज़ाया ना करें। और जब हम खाना खा रहे हों तो हमें खुशगवार गुफ्तगू करनी चाहिए, बिल्कुल जिस तरह आपका हाल क्या है, दिन कैसा गुज़रा, और बहुत ही मुस्बत अंदाज में हमें एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करनी चाहिए। और जब खाना खा चुके हों तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। और उसकी अम्मी ने बताया कि जे सिर्फ घर में खाना खाने के मैनर्स मैंने आपको बताए हैं, जब हमें कोई दावत पे बुलाता है तो क्या होता है, शादियों पे सब भाग भाग के जा रहे होते हैं और जल्दी जल्दी सारे अपनी अपनी प्लेट भरने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमें वहाँ पे क्या करना चाहिए, अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। वेरी गुड। और हमें अपने खाने को उतना ही अपनी प्लेट में डालना जितना हम खा सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा कहीं रेस्टोरेंट में जाएं तो कि एक्स्ट्रा खाना बच जाए ना, तो हमें पहले तो अपनी प्लेट में उसको निकाल के खाना चाहिए, और जो एक्स्ट्रा साफ खाना हमारा बच जाए उसे हमें पैक कर लेना चाहिए और किसी ज़रूरतमंद को वो शेयर कर देना चाहिए, ठीक है। तो आज की हमने ये स्टोरी थी, बहुत अच्छी कहानी थी। और अब ये सारी छोटी छोटी आदत जो है ना, वो शायद हम सबसे ज़्यादा जो खाना बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करना होता है वो हम शायद भूल गए हैं। बस गर्मा गर्म खाना आया तो हमें होता है कि खा लें, लेकिन बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ धो के मैनरेबल तरीके से प्लेट में रख के अपने बैठकर जैसे हमारी सुन्नत रसूल है उस तरीके से खाना चाहिए, हजम भी होता है। और पानी पीने के भी आदाब, लोगों को मैनर्स ही नहीं है यहाँ पर। और मुझे इसमें अच्छी बात है कि ये भी लगी जो शादियों की बात की इन्होंने, शादियों पर जिस तरह से हम खाना खाते हैं और खाने नहीं देते किसी को, इनफैक्ट जिस तरह से वहाँ पर, और ऐसा नहीं होता कि क्या अपने घर में किसी को खाना मिलता नहीं है, ऑब्वियसली सबको खाना मिलता है, सब अच्छा खाने वाले, एग्जैक्टली। और नहीं तब उन्हें होता है कि फिर शायद बोटियां नहीं मिलेंगी खाने के लिए, इस वजह से। तो तला साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, ब्रेक से पहले बड़ी ज़बरदस्त आपके साथ गुफ्तगू हुई। तला साहब बताएं, ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट क्या था? कोई चैलेंजेस तो यकीनन आपने बड़े फेस किए होंगे, कौन सा टर्निंग पॉइंट है जो आपको याद रह गया कि इसने आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाया? असल में अगर मैं सच बताऊं ना तो टर्निंग पॉइंट यही है, ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। अच्छा। क्योंकि मेरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है स्पोर्ट्स के अंदर, मगर मुझे उस तरह से ब्रेक थ्रू अभी तक मिला नहीं था। अच्छा। अगरचे कि मेरे बेटे माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं सारी, मगर जिस तरह अबू बकर का मैंने आपको बताया वो बहुत माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उसको टैलेंटेड बनाया, और मेरे सारी की सारी जो ख्वाहिशात हैं वो उसमें अपनी पूरी कर रहा हूँ। मगर मेरी ज़िंदगी का जो अपना ब्रेक थ्रू था वो यही है कि जो गिनीज़ बुक में मेरा नाम आया। हम सोचते थे, कभी सुनते थे कि गिनीज़ बुक, और बहुत जो आपके एलीट लोग हैं ना, वो भी जब बहुत अपनी फतूहात गिनवाते हैं या अपनी कामयाबियाँ गिनवाते हैं तो उसमें जो टॉप ऑफ द लाइन करते हैं वो कहते हैं एंड मेरा नाम जो था वो गिनीज़ बुक में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने ये इतना करम किया कि ये इतना बड़ा काम हुआ, ये कोई छोटा काम नहीं है। बिल्कुल। आपकी इंस्पिरेशन कौन था? जी टेनिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही है,
ٹینس میں دیکھیں ہم نے تو جب سے دیکھیں ہم جب تھا پہلے بورس بیکر تھے میرے پاکستان کے اندر اسام از آن دا ٹاپ آف دا لائن اور عقیل خان یہ 2 لوگ ہیں جن کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے پاکستان میں ایز آف ٹوڈے بھی وہ کھیل رہے ہیں ابھی تک وہ ماشاءاللہ بہت اچھا کھیل رہے ہیں تو پاکستان میں تو جی یہ تو اور وہ ویسے بھی انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا وکٹریز انہوں نے دی ہیں پاکستان کا جھنڈا انہوں نے کہا اور ماشاءاللہ آپ کے بیٹے نے بھی اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سے ہمارے ٹیلنٹ کو جو ہے وہ شاد و آباد رکھے. اچھا یہ بتائیے کہ جس طرح ابھی اس پورے پلان میں اس پورے ڈیوریشن میں کتنی دیر ٹریننگ میں لگی, ٹریننگ کرتے ہوئے کیا چیلنجز تھے اور پھر ان کو اوور کم کیسے کیا؟ جی اس میں ٹریننگ میں یہ بڑا یونیک ٹائپ آف ٹریننگ ہے جیسا میں نے بتایا. میرے کوچ پہ محبوب صاحب نے میرے ساتھ بہت ہیلپ کیا, میرے بچوں میں جو تھے میرے 3 بیٹوں نے بڑا ہیلپ کیا کیونکہ اس کے اندر یہ بار بار آپ نے یو ہیو ٹو مطلب ورک ہارڈ, آپ کو 1000 آف ٹائمز آپ کو سرو کرنی ہے. یہ جو 59 ہے مگر 59 کرنے کے لیے کئی ہزار سرو کرنی پڑی تو وہ اس کو کس اینگل سے کرنا ہے, کس مناسب اینگل سے کرنا ہے, زیادہ انجری نہ ہو جائے. آپ کو ویسے انجریز ہوئی اس دوران؟ جی مجھے جب میں نے لاسٹ کیا مجھے انجری ہو گیا, ابھی تک اس میں ہے میرے تھوڑا سا مسئلہ, مگر یہ کہ اللہ کا شکر ہے ہو گیا. مگر اس کے علاوہ جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز تھی اس میں میرا جو بھتیجا ہے موہد مقبول جس طرح میں نے پہلے بتایا وہ بہت زیادہ اس میں ذرا کافی ویژن رکھتا ہے تو وہ سارا کے سارا کورسپونڈنس پھر گینیز والوں کے ساتھ اس کی کرنی, پھر جتنے انہوں نے رولز ایک بنائے ہوتے ہیں پورے کے پورے رولز کو آپ کو پورا مانیٹر کرنا تو پورا سر اس کا. تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ آپ کنسسٹنٹ رہیں, جو کہ کنسسٹنسی جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں, آپ کا کوئی بھی شعبہ ہے, آپ نے اس میں اگر آپ کنسسٹنٹ نہیں ہیں تو کامیابی آپ نہیں حاصل کر سکتے. طلحہ وحید صاحب بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا, اور ایک موٹیویشن بھی ملی آپ سے بات کر کے, اور جو نئے بچے ہیں جو اسپورٹس میں آنا چاہتے ہیں ان کو بھی یقیناً گائیڈ بھی آپ نے کیا. بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا, اور آپ کا ٹور بھی اب جی بالکل پینڈنگ ہے, ہم ضرور وزٹ کریں گے انشاءاللہ. ناظرین وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, آپ کہیں مت جائیے گا. رمضان الکبیر. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان الکبیر یہ افطار ٹرانسمیشن میں, اور افطار روزہ ہو چکا ہے اور خوش اسلوبی سے بہت اچھے طریقے سے ہمارا پورا ماہ رمضان گزر گیا ہے. بہت سی دعائیں بھی کی, ہم نے مل کر بھی دعائیں کی, اور سب اللہ تعالیٰ سے کوشش کریں کہ اس ماہ رمضان میں اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں, یا جس کے لیے جو بھی مشکلات ہیں ان میں آسانی پیدا ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو رمضان کے مہینے میں اگر وہ ہمیں ثواب کا اجر جو ہے وہ جو ہم نیکی کر رہے ہیں وہ 7 گنوں سے زیادہ دے سکتا ہے, تو پھر یقینی طور پر اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں بھی قبول فرمانے والا ہے. اور جیسے آج ہم نے پورے پروگرام میں حسد کے بارے میں ڈسکشن کی ہے, تو حسد ایک ایسا چیز ہے جو کہ جسے کہنا چاہیے یہ لا علاج ایک مرض کی طرح ہے, ایک کینسر کی طرح, جو کہ آپ کے جسم میں جب پھیلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں آپ کو وہ نظر نہیں آتی ہیں. جب آپ کو اپنی آنکھیں جو ہیں وہ اپنی نعمتیں نظر آنا بند ہو جاتی ہیں تو آپ دوسروں کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے ان سے آپ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کے ارد گرد کتنی بھی اس سے چاہے خوبصورت چیزیں ہوں, کیونکہ کوئی بھی انسان جو ہے جب وہ کسی کو دکھاتا ہے, کسی کی بڑا گھر ہے, بڑی گاڑی ہے, یا کچھ بھی اس کو دیا گیا ہے, اس کی اپنی آزمائشیں بھی ہوں گی, تو کوئی اس کی آزمائشوں کو تو جانتا نہیں ہوگا, لیکن جو دکھ رہا ہے اپیرنٹلی اسی سے سارے حسد, نعمتوں کو دیکھ کے حسد. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بھی عطا کی ہیں ان کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے ہے کہ ان کا زیادہ شو آف نہ کریں, کیونکہ اس سے بھی وہ لوگ جو کہ ان چیزوں سے محروم ہیں ان کے دل میں یہ حسد اور محرومی کا احساس ہوتا ہے. بالکل, اور ہم جب شو آف بہت زیادہ کرتے ہیں تبھی ہم حسد کا شکار بھی ہوتے ہیں, اور یہ انسانیت کو سب سے پہلے لگنے والی بیماری جو ہے وہ حسد ہی ہے دوستو. اور آج کی جو اچھی بات ہے کلوزنگ پر وہ یہ ہے کہ ہم جو پریشان رہتے ہیں ہم دوسروں کی, لوگوں کی, اپنے بھائیوں کی پریشانی کی وجہ سے نہیں رہتے. ہم پریشان حال اس لیے ہیں کہ کوئی دوسرا خوشحال کیوں ہے, ہم لوگوں کی خوشی سے پریشان ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا, اور ہمارا دل پہ جو سب سے بڑا بوجھ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی دوسرا کیوں خوشحال ہے, کسی دوسرے کو کیوں اتنی نعمتیں مل گئی, کسی دوسرے کا لائف سٹائل کیوں بہتر ہو رہا ہے. اور پھر ہم جو نعمتوں کی بات جب کی, فضا نے بھی کی, اب نعمتیں تو ہم گن ہی نہیں سکتے. ہم تو اللہ کا شکر ادا صرف اس پہ ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں جو یہ آنکھیں دی ہیں, اللہ نے بولنے کے لیے ہمیں یہ زبان دی ہے, سننے کے لیے کان دیے ہیں, ہاتھ پاؤں ہمارے سلامت ہیں, ہم کس چیز کا شکر ادا کریں. آپ خدا نہ خواستہ جب خدا نہ خواستہ کوئی آرگن فیل ہو جائے تو اندازہ تب ہوتا ہے کہ کیا معاملات ہیں. ایک گردہ خریدنا پڑ جائے اور کسی کا لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہو تو کتنی مشکلات ہیں, ان لوگوں سے پوچھیے. یہ آزمائش ہے, اللہ پاک ان سب کے لیے آسانی پیدا کرے. لہٰذا اللہ سے پناہ مانگا کریں کہ اللہ پاک برے وقت سے ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو, اور جن کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا ہم ہمیشہ کہتے ہیں ان کے لیے خاص دعا کیا کریں. ہسپتالوں میں جو لوگ موجود ہیں, جو لوگ کسی بھی طرح سے مشکلات میں ہیں, سب کے لیے دعا کیا